محترم سامعین اور عزاداران سید الشہداء، آج 7 سفر ہے اور ایک روایت کے مطابق آج امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 7 سفر سن 50 ہجری میں آپ کی شہادت۔ اسی شہادت کی مناسبت سے آپ کی ایک حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ بس مختصر سے وقت میں حدیث کے دوسرے حصے کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں امام حسن مجتبی کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، وادامۃ التفکر، اور لگاتار فکر کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فإن التفکر، کیونکہ فکر کرنا یہ ابو کل خیر و امہ، ہر خیر کا باپ ہے اور ماں ہے۔ یعنی کوئی آدمی فکر کرتا ہے تو یہ اس کا فکر کرنا ہر خیر کی، ہر اچھائی کی جو ہے وہ باپ قرار پاتا ہے، وہ اور ماں بھی قرار پاتا ہے۔ ابو کل خیر و امہ، بہت پیاری حدیث ہے۔ پہلے حصے میں حضرات سماعت فرمایا کرتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، یہ ہر نبی کی وصیت ہے تقوی، ہر امام کی وصیت ہے تقوی۔ نہج البلاغہ میں جو سب سے زیادہ موضوع تکرار ہوا ہے وہ تقوی، خوف خدا۔ اور واقعاً اگر خوف خدا دل کے اندر آ جائے تو زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یعنی اگر آج کوئی کسی کا حق مار رہا ہے یا کوئی آدمی اپنی وظیفے کو پورے طور پر انجام نہیں دے رہا ہے، ایک شوہر بیوی سے نالاں ہے یا بیوی شوہر کے امور کو ادا نہیں کر رہی ہے، دوست کے حق کا ادا نہیں کر رہا ہے، لوگ جس طرح کے بھی معاملات ہیں وہ سارے پلٹتے ہیں تقوی کی طرف۔ اللہ سے لوگوں کو خوف نہیں ہے، خوف کم ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں اگر خدا کا خوف ہو، تقوی ہو تو سارے امور حل ہیں۔ اگر تقوی نہ ہو تو اللہ کی کتاب بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جو کہ پہلے ہی سورہ کے اندر، الحمد کے بعد دوسرے سورہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اعلان ہوا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے، معجز نما کتاب ہے، آخری کتاب ہے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن بھی اس کے لیے، جو آدمی تقوی نہیں رکھتا ہے، جو آدمی متقی نہیں ہے، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے ائمہ میں آپ دیکھیے کہ ہم خود اعلان کرتے ہیں اذان کے اندر اور اقامت کے اندر کہ یا علی آپ امام المتقین ہیں، یعنی متقین کے امام ہیں۔ اگر کوئی آدمی متقی نہیں ہے تو اس سے علی کا واسطہ نہیں ہے، مولا علی کا واسطہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہدایت حاصل کرنا ہے قرآن سے، رسول کی حدیث، میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہمارے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو قرآن سے اگر ہدایت چاہیے اور اہل بیت سے اگر ہدایت چاہیے، نجات چاہیے، تو ہم کو متقی بننا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اسی لیے امام جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ ہر جمعے کے پہلے خطبے میں، مستحب ہے کہ ہر جمعے کے پہلے خطبے میں تقوی کی دعوت دے، خود اپنے لیے تقوی کے بارے میں گفتگو کرے اور مومنین کو تقوی کی دعوت دے۔ یہ مستحب ہے کہ جمعے کا پہلا خطبہ اسی موضوع پر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ میری مجلس کا موضوع نہیں ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ وادامۃ التفکر، تم کنٹینیو تفکر کرو، غور و فکر کرو، کیونکہ یہ تمام خیر کا باپ ہے اور ماں ہے، کیا؟ تقوی۔ تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، بس مختصر سے وقت میں ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید یہ موضوع پورے عشرے کا موضوع قرار پائے، لیکن آج کی اس کی مجلس میں 15 سے 20 منٹ کہ جتنی بھی دنیا کے اندر آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے، یہ فکر کی بنا پہ نظر آ رہی ہے۔ اگر گراہم بیل فکر نہ کرتے، بیٹھے رہتے، اس شخص نے پہلے سوچا، جو بھی ترقی ہے، جو بھی کام دنیا کے اندر انجام پاتا ہے، وہ ایک فکر سے شروع ہوتا ہے۔ گراہم بیل نے پہلے سوچا کہ ہم آواز تو سنا رہے ہیں، اپنی سامنے والے کو بتا رہے ہیں، ہماری آواز
انزل سن رہے ہیں، شہنشاہ صاحب سن رہے ہیں، علی صاحب سن رہے ہیں، سامنے والے سن رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ میری آواز جو ہم سے جو ہے ہزاروں کلومیٹر دور ہے یا چند کلومیٹر کی دور پر ہے، اس تک کیسے پہنچائی جائے؟ اس نے پہلے سوچا۔ دیکھیں، جب ہم پہلے کہتے کہ نہیں ہو پائے گا، جب کوئی انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ کام نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، اور سب بند کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو، اس کا مطلب اس نے تمام دروازوں کو شٹ ڈاؤن کر دیا۔ اٹس ناٹ پاسبل، جب یہ کہہ دیا کہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، تو تمام دروازوں کو اس نے خود بخود بند کر دیا۔ لیکن جب انسان کہتا کہ مشکل ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے، جب یہ مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے، تو وہیں سے ہمارا برین، ہمارا مائنڈ، یہ سائیکولوجی کی بحث ہے لیکن یہ ممبر سے کم پڑھا جاتا ہے یہ سب، یعنی پھر وہیں سے ہماری عقل و برین راہکار کو ڈھونڈنا شروع کرتی ہے۔ امپاسبل نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن کیسے رائے حل کو تلاش کیا جائے۔ ابھی واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مشکل ہے، تو جتنے گراہم بیل نے سوچا کہ بھائی ناممکن تو نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارے فلسفے میں پڑھایا جاتا ہے، انزل ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زیادہ متوجہ ہوں گے کہ یہ محال عقلی ہوتا ہے، ایک امپاسبل ہوتا ہے، لیکن عقلاً امپاسبل نہیں ہوتا۔ محال عقلی کیا ہے؟ محال عقلی ہمارے یہاں فلسفے میں یہ ہے کہ یہ دیوار ایک ہی وقت میں، جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ایک ہی وقت میں کالی بھی ہو سفید بھی ہو، یہ محال عقلی ہے، یہ محال عقلی۔ لیکن یہ محال نہیں ہے کہ آج سفید و کل کالی ہو جائے، شہنشاہ صاحب لا کے جو ہے کل کالا پینٹ پوچھ دیں، پرسوں پھر سفید پوچھ دیں، لیکن ایک ہی وقت میں ایک دیوار کالی بھی ہو سفید بھی ہو، یہ محال عقلی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے لیکن کام ہو سکتا ہے، تو ہمارا برین، ہمارا مائنڈ اس کے لیے راستے کو تلاش کرتا ہے، کام مشکل تو ہے لیکن کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے جتنی ترقی نظر آ رہی، میں نے گراہم بیل کی مثال دی آپ کے سامنے، اس کے بعد جو ہے رائٹ برادرز نے سوچا کہ یار کیسے اڑا جائے چڑیوں طریقے سے، چڑیا اڑ رہی تو کیا انسان بھی اڑے گا؟ اور جب اس نے اپنی تھیوری کو پیش کیا کہ ہم ہوا میں لوہے کو اڑائیں گے، تو لوگوں نے ہنسنا شروع کیا کہ ہاؤ اٹ پاسبل، یعنی کیسے ممکن ہے کہ لوہا ہوا میں اڑے، لوہا ہوا میں اڑے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے۔ آپ گوگل کیجئے، پرانی جو ہے جہاز کی نکالیے پکچریں، کیسے کیسے پر بنائے، کیسے یہاں تک کہ مضحکہ خیز کام انجام دیا لوگوں نے، کیونکہ چڑیا دانا کھاتی ہے اس لیے اڑتی ہے، تو کچھ لوگوں نے چڑیوں کا دانا کھا لیا کہ اس کو کھاؤ شاید اڑنے کی طاقت آ جائے، پاور آ جائے۔ دیکھیے، ہر کام میں شروع میں انسان ہنستا ہے، ہر کام کو لوگ کہتے ہیں 3 اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، لوگ ہنستے ہیں، دنیا ہنستی ہے، یہ کریں گے۔ اس کے بعد جب کرنے لگتا ہے انسان، تب مخالفت شروع ہو جاتی ہے، تب لوگ کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں، ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے ہے۔ اور اس کے بعد جب تیسری منزل ہوتی ہے، پھر انسان قبول کر لیتا ہے۔ جب امام خمینی نے کمرے میں بیٹھ کے یہ تھیوری پیش کی کہ علماء حکومت چلائیں گے، لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بھیا، ان کو حکومت سے کیا تعلق ہے؟ ان کو چاہیے کہ مسجد میں جا کے محراب سنبھالیں یا منبر سنبھالیں۔ یہ علماء کو جو امامہ لگائے ہوئے ہیں، ان کو حکومت سے کیا کام ہے؟ لوگوں نے ہنسنا شروع کیا۔ جب امام خمینی 79 میں انقلاب لے کر آئے تو لوگوں نے مخالفت کی، اور آج دنیا نے اس کو قبول کر لیا، دنیا نے قبول کر لیا۔ ایران کیا نہیں بناتا آج، کچھ نہ بنائے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو سپر پاور ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوا ہے۔ تو ایک فکر سے سارا کام شروع ہوتا ہے۔ گراہم بیل نے سوچا، اس کے بعد جو ہے آپ کے الیگزینڈر نے سوچا، اس کے بعد تمام جتنے بھی آوشکار ہوئے، جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیجیے ایک فکر سے شروع ہوئی۔ تو فکر انسان کی بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی، اور یہ کیا ہے؟ یہ عقل کا کام ہے۔ اب یہ فکر کیا ہے؟ اور عقل فکر کرتی ہے، تو یہ فکر کیا ہے؟ فکر قرآن کے اندر تتفکرون آیا ہے، یتدبرون آیا ہے، اور تذکرون آیا، 3 لفظ آئے ہیں، تفکر، تذکر، تدبر۔ تینوں میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا فرق ہے۔ سب سے پہلے تفکر، قرآن نے کہا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں تھنکنگ کرتے، کیوں نہیں کنسیڈر کرتے؟ تو تتفکرون یا تفکرون یا فکر جو آیا ہے، یہ کہ انسان ادلے کے ذریعے سے، پروف کے ذریعے سے ایک چیز تک پہنچتا ہے، ایک چیز تک پہنچتا ہے انسان فکر کرنے کے بعد۔ اور فکر کیا ہے؟ یہ اس کی تعریف جو کی گئی فکر کی
کہ معلومات سے مجہولات کی طرف جانا، یہ منطق میں، اور آپ کو جو منطق جو سبجیکٹ ہے جو ہم کو صحیح فکر کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، لاجک، اس کے اندر یہی تعریف ہے کہ ایک مجہولات سے، معلومات سے مجہولات کی طرف، یعنی انسان کو کچھ نہیں پتا، کچھ پتا ہے، اس کے ذریعے سے جو کچھ نہیں پتا ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ رائٹ برادرز نے جب جہاز بنایا تو ان کو کیا تھا؟ جہاز کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ لوگ بیٹھیں گے، سامان لے کے اڑیں گے، ایک سفر سے دوسرے ملک کا سفر کریں گے۔ معلومات سے مجہولات کی طرف ان کو یہ معلوم تھا کہ چڑیا اڑتی ہے آسمان میں، ان کو یہ پتا تھا۔ تو ایک ان کے پاس معلومات تھی، اسی معلومات کے بیس پر انہوں نے کام کرنا شروع کیا کہ چڑیا جب اڑتی ہے تو کیسے پر پھینکتی ہے، جب اترنے لگتی ہے تو کیسے پروں کو تان لیتی ہے۔ اسی بیس پہ آپ دیکھیں جہاز کے پر کھل جاتے ہیں، وہ سارا پورا سسٹم چڑیوں والا ہے۔ معلومات سے مجہولات کی طرف جانا، ان کو جہاز کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن کچھ معلومات تھی ان کو۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہو گیا تفکر۔ اس کے بعد قرآن کے اندر ہے تدبر۔ تدبر کے اندر عاقبت شرط ہوتی ہے، انسان تدبر کرے، یعنی سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا۔ انسان رزلٹ کو سوچتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیوں نہیں پونڈر کرتے، کیوں نہیں سوچتے؟ یہاں پر انسان کے سامنے نتیجہ ہوتا ہے۔ تدبر یعنی نتیجہ، کہ اگر ہم زہر کھائیں گے تو 20 نے زہر کھایا تو ہم کو بھی موت آ جائے گی۔ اگر ہم اتنی تیز جو ہے ڈرائیونگ کریں گے، اس کے بعد سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے اور ٹریفک رول کو فالو نہیں کریں گے تو دنیا کے ایکسیڈنٹ ہوتے، میرا بھی ہو سکتا۔ یہ تدبر، انسان عاقبت کو سوچے، رزلٹ کے اوپر دھیان رکھے۔ تذکر کیا ہے؟ تذکر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو پیچھے گزر چکا ہوتا ہے اس کو قرآن یاد دلا رہا ہوتا ہے، کہ انسان تذکر دیتا ہے قرآن کہ تم نے جو ہے قوم عاد کو نہیں دیکھا، قوم سمود کو نہیں دیکھا، فرعون کو نہیں دیکھا۔ یہ سارے واقعات اسٹوریز نہیں ہیں، یہ قرآن ہم کو اسٹوری بتا رہا ہے، بلکہ تذکر دے رہا ہے۔ دیکھو اگر تم نے بھی یہی کام کیا، خدا کو فراموش کر دیا اور اپنے اللہ کو نہیں یاد رکھا، تمہارا بھی انجام ایسے ہی ہونے والا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ تذکر، تدبر اور تفکر تینوں کو لے کے چلے، تب انشاءاللہ جو ہے ہمارا جو ہے بیڑا پار ہوگا اور ہم صحیح معنوں میں سچے انسان کہلائیں گے۔ اور واقعاً فکر کرنا بہت اہم ہے۔ اگر ہم فکر کریں، تھوڑا سا سوچیں تو بہت سارے مسائل میں نے عرض کیا حل ہو سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، یہ واقعہ بس اسی سے ربط مسائل، زیادہ طول نہیں دینا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے اپنی ملک کے لیے ایک وزیر کی ضرورت ہے، لہذا اس نے اعلان کر دیا کہ ہمیں وزیر چاہیے جو ایلیٹس حضرات ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں اور جو جتنے بڑے بڑے دانشمند حضرات ہیں وہ آئیں۔ تو 4 لوگوں نے آمادگی ظاہر کی کہ ہم تمہارے وزیر بننے کو تیار۔ اس نے اعلان کیا تھا وزیر بنائیں گے، لیکن ایک امتحان لینے کے بعد ایک ٹیسٹ رکھا جائے گا، جو اس ٹیسٹ میں پاس ہوگا، واقعہ غور سنیے گا، یہ واقعہ شاید ہماری زندگی کا واقعہ ہو، شاید ہماری زندگی کا واقعہ ہو۔ کہا کہ ہم وزیر بنائیں گے لیکن ایک ٹیسٹ لینے کے بعد، لہذا جو پڑھا لکھا ہو، دانشمند ہو اور اس ٹیسٹ میں پاس کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو وہی آئے۔ اور اس کے بعد 4 لوگ آئے اور 4 لوگوں کو لے جانے کے بعد ایک کمرے کے اندر گیا وہ۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کمرے کے اندر چلنا پڑے گا۔ اس کے بعد اعلان کیا کہ آپ سب کو اس کمرے کے دروازے سے باہر نکلنا، میں باہر سے دروازہ بند کر دوں گا، لیکن اس کمرے کا دروازہ ایک ریاضی جدول کے ذریعے سے، یعنی ایک میتھمیٹکس ٹیبل کے ذریعے سے حل ہوگا۔ جب تک کہ آپ اس میتھمیٹکس کے ٹیبل کو، میتھ کے ٹیبل کو حل نہیں کر لیں گے، ہوتا نہیں کہ مثلا 2 سے یوں کریں اور اتنے کھٹکے دبائیں، اس کے بعد ملٹیپلائی کریں اور یہ کریں، اس کے بعد وہ دروازہ کھلے گا۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ دروازہ نارمل دروازہ نہیں ہے، یہ خاص دروازہ ہے، اور اس دروازے کو میں باہر سے بند کر دوں گا اور یہ دروازہ اسی وقت کھلے گا جب اس ریاضی کے سوال کو حل کیا جائے گا، اسی ذریعے دروازہ کھلے گا۔ اور بادشاہ جو ہے کہہ کے باہر نکل گیا، اس نے باہر دروازہ بند کر دیا، بقول اس کے جو ہے بہت خاص قسم کا تالا اس کے اوپر لگا دیا اس کے بقول۔ اب جو ہے 4 افراد تھے، تینوں مل کر آ گئے ایک جگہ کے اوپر، انہوں نے اس ریاضی کے جدول کو، میتھ کے ٹیبل کو حل کرنا شروع کر دیا، لیکن چوتھا انسان تھا، وہ کنارے بیٹھ کے کچھ سوچنے لگا، تفکر کرنے لگا، فکر کرنے لگا۔
اب وہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور تینوں جو ہیں لگے ہوئے ہیں، ملٹیپلائی کر رہے ہیں، ڈیوائڈ کر رہے ہیں، ضرب کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، گڑا کر رہے ہیں، بھاگ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب دیکھا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے تو تینوں نے اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا، کہا کہ دیکھو کیسا پاگل آدمی، دیوانہ ہے، وقت کم ہے۔ اور بادشاہ نے کہا ہے کہ وہی وزیر بنے گا جو اس جدول کو حل کرے گا تو دروازہ کھلے گا، جب دروازہ کھول کے جو باہر آئے گا وہی ہمارا وزیر ہوگا۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا، یہ تینوں بزی رہے۔ ایک جو آدمی کونے میں سوچ رہا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد دروازے پاس گیا، دروازہ کھولا، باہر نکل گیا۔ اور جب بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر بادشاہ ان تینوں کو لے کر ان تینوں کے پاس اندر آیا، کہا کہ دروازہ بند ہی نہیں تھا باہر سے۔ ہماری بھی جیون کی سمسیا یہی ہے، ہماری زندگی کی پرابلم یہی ہے کہ ہم بعض اوقات چیز چھوٹی ہوتی ہے ہم اسے پہاڑ بنا دیتے ہیں، آدمی سوچے، پہلے سوچے کہ واقعاً کیا پرابلم ہے۔ اس نے سوچا واقعاً کہ دروازہ واقعاً پہلے چیک تو کرنے آیا بند بھی ہے یا نہیں بند ہے باہر سے، اور اس نے گیا دیکھا دروازے پہ تالا تو لگا ہی نہیں ہے، قفل لگا ہی نہیں ہے، تو فوراً وہ باہر نکل گیا۔ تو ہمارے ساتھ بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ واقعاً حل ہمارے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، حل ہمارے پاس خود ہوتا ہے، ہم یہاں وہاں اس کو حل کو سولوشن کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان فکر کرے، بعض اوقات ہم فکر نہیں کرتے اور بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، بات کو پھیلا دیتے ہیں اور بات کچھ نہیں ہوتی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان جو ہے بڑی بنا دیتا ہے، جبکہ سولوشن اس کا حل بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ بس تو امام نے کیا فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم تو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، وادامۃ التفکر، تفکر کرنے کی وصیت کرتا ہوں، فإن التفکر ابوہ کل خیر وامہ، اور کیونکہ تفکر جو ہے ہر خیر کا، ہر اچھی چیز کا باپ ہے اور ماں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی اہمیت ہے تفکر کی، انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلسوں میں اگر ہوا تو اسی ٹاپک کے اوپر میں عرض کروں گا کہ تفکر کی کیا اہمیت ہے، کیسے صحیح فکر کی جائے، کس طرح سے جو ہے انسان صحیح فکر کر سکتا ہے۔ تو بہرحال دن گزر گیا شہادت کا، یہ امام حسن مجتبیٰ کہ آپ نے امیر شام سے جنگ نہیں کی، یہ خوارج خدا لعنت کرے جو مولا متقیان سے بھی ان لوگوں نے جنگ کی، اور امام حسن مجتبیٰ کو صرف اسی وجہ سے آپ لوگ کہہ کہ یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، اللہ اکبر، صرف اس لیے کہہ کے بلاتے تھے کہ آپ نے امیر شام سے جنگ نہیں کی، معاویہ سے جنگ نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ امام حسن مجتبیٰ ہے، معاویہ سے آپ نے صلح کی، اور اس کے ریزنز ہیں۔ امام کے پاس حقیقی شیعہ نہیں تھے، اور امام زمانہ جن کی دن جو ہے شب ہے اور ان کا دن کل کا دن ان سے مخصوص ہے۔ ایک وجہ امام کے ظہور کی نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ امام کے پاس ساتھی نہیں ہے، مشہور روایت ہے 313، اگر 313 ہو جائیں تو امام ظہور کر جائیں۔ تو یہی حال کچھ اس زمانے میں تھا کہ امام کے پاس حقیقی شیعہ نہیں تھے، کمانڈر نہیں تھے، اور امام اہل بیت کی تعلیمات کو بچانا چاہتے تھے، شیعوں کے خون کو ہدر نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جتنے شیعہ تھے وہ جمل میں، صفین میں، نہروان میں قتل کیے جا چکے تھے۔ اب شیعہ بہت کم تھے، اگر جنگ ہوتی تو پھر کمانڈر نہیں تھے، لڑنے والے نہیں تھے، جنگ کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ پھر امام نے چند شرائط کے اوپر معاویہ سے صلح کی کہ دیکھو جو میرے باپ کے اوپر لعن و طعن ہے یہ بند ہوگا، اور اس کے بعد جو شیعوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے بے خطا، ان کے اوپر ظلم کا سلسلہ بند ہوگا، اور اس کے بعد جو سب سے اہم شرط وہ یہ تھی کہ اپنے انتقال کے بعد کسی کو نامنیٹ نہیں کرے گا۔ اور اس ملعون نے جو ہے تمام چیزوں کی خلاف ورزی کی اور یزید ناپلید کو اپنا خلیفہ بنایا، جبکہ شرط تھی صلح کے اندر کہ تو اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائے گا، باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ امام حسن مجتبیٰ بہت مظلوم امام، بہت مظلوم، کہ جن کی شہادت کا دن آج گزرا، کہ امام آپ دیکھیں کہ خود خوارج کہہ رہے ہیں یا مذل المومنین، اللہ اکبر، مومنین کو گویا انہوں نے ذلیل کر دیا۔ لیکن میں کہوں گا یا امام اور امیر شام نے، معاویہ نے بہت زیادہ
کوشش کی ان کو قتل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ 4 افراد کو تاریخ کے اندر ہے کہ بلایا، کہا کہ ہم تم کو 2 لاکھ درہم دیں گے۔ اللہ اکبر! جو ان کو قتل کرے گا 2 لاکھ درہم دیے جائیں گے، اور شام کے لشکر کا اسے آفیسر معین کیا جائے گا، سردار معین کیا جائے گا۔ 4 لوگوں کو اس نے معین کیا، اور اس کے بعد پھر یہ جودہ بنت اسد کے پاس آیا کہ اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو 1 لاکھ درہم دیا جائے گا تمہیں، اور میں اپنے بیٹے یزید کی شادی تیرے ساتھ کر دوں گا۔ اس کے بعد جودہ بنت اسد، آپ غور کریں کہ امام کی بہت جہاں مظلومی ہے، وہیں ایک مظلومی امام کی یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو اپنے گھر کے اندر جاتا ہے۔ اور میں یہیں پر یہ جملہ کہتا ہوں، گھر کو اسی لیے عربی میں مسکن کہتے ہیں، یعنی سکون کی جگہ۔ جب آدمی کام اور تلاش سے، اپنی دفتر سے، اپنے آفس سے، کاروبار سے تھک کر گھر جائے تو اسے مسکن میں، اپنے گھر کے اندر سکون میسر ہو۔ لیکن امام حسن علیہ السلام وہ مظلوم امام ہے کہ خود قاتلہ گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر! خود امام کی قاتلہ گھر کے اندر موجود ہے۔ خدا لعنت کرے جودہ بنت اسد کے اوپر۔ آپ دیکھیں، کہنے کے اوپر اس نے جو ہے معاویہ کہنے کے اوپر زہر حلاحل، سیال زہر، بہنے والا زہر امام کو دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام روزے سے تھے، امام اس دن روزے سے تھے جب امام نے افطار کیا ہے، اور آپ کے بدن میں زہر گیا ہے، تو اس نے جب زہر نے اثر کیا تو امام نے بد دعا دی کہ خدا تجھے قتل کرے تو اپنی مراد کو نہیں پہنچے گی۔ چنانچہ امام کی شہادت کے بعد جب یہ گئی ہے معاویہ کے پاس اور کہا کہ تو مجھے 1 لاکھ درہم بھی دے، اور تیرے وعدے کے مطابق، قول کے مطابق اپنے بیٹے یزید کی شادی میرے ساتھ کر دے، تو معاویہ نے یہی کہا، جس نے امام حسن ابن علی جیسے امام کے ساتھ، حسن ابن علی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکی، وہ میرے بیٹے یزید کے ساتھ کیا گزارا کرے گی؟ لہذا وہ اپنی بات سے پھر گیا۔ یزید کی شادی پھر جودہ بنت اسد کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام کو زہر دیا گیا نا تو جناب زینب موجود تھی، امام حسین موجود تھے، اور اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا اپنے بھائی کی حالت کو، تو امام حسین سے امام حسن نے یہ کہا، اے بھیا آپ گریہ نہ کیجئے، مجھے زہر دیا گیا لیکن ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں اگر پانی مانگوں تو پانی مجھے دے دیا جائے گا، میں اگر شیر مانگوں، میں دودھ طلب کروں تو مجھے دودھ دے دیا جائے گا، میں اگر دوا طلب کروں تو مجھے دوا دے دی جائے گی، اور میرے سارے چاہنے والے، میرا بھائی میرے سامنے موجود ہے۔ لیکن اے بھیا حسین، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہوگا۔ کربلا میں 3 دن کی بھوک ہوگی، 3 دن کی پیاس ہوگی، کوئی نہیں ہوگا جو بچائے گا۔ ایک بہن ہوگی جو ٹیلے زینبیہ کے اوپر کھڑی ہو کر فریاد کر رہی ہوگی، اے میرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، جزاکم اللہ خیر الجزاء، جزاکم اللہ خیر الجزاء، اے عمر صاحب تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے۔ لو عزیزو، امام کی شہادت ہوئی، عزیزو ہمارے تمام ائمہ شہید ہیں، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، لیکن یہ واحد ایسا جنازہ ہے جو تشیع کے بعد، گھر سے اٹھنے کے بعد دوبارہ گھر میں پلٹ کے آیا ہے۔ ارے کیا وجہ تھی کہ جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد دوبارہ گھر میں پلٹ کر آیا ہے؟ لو عزیزو، جب امام حسن کا جنازہ اٹھا ہے تو ایک بی بی کھچر پہ سوار ہو کے آ گئی، کہا کہ ہم رسول کے بغل میں ان کے نواسے کو دفن نہ ہونے دیں گے۔ لو امام حسن کے جنازے کے اوپر تیر بارانی ہوئی، 70 تیر امام کے بدن میں پیوست ہوئے، لاشے کو، جنازے کو دوبارہ بیت الشرف میں لایا گیا۔ چاہنے والی بہن ہے جو ایک کے بعد ایک تیر بدن سے نکال رہی ہے، میں کہوں گا اے زینب اڑیا مقام، آپ پر ہمارا لاکھوں سلام۔ آج یہاں تیر نکال نہیں ہے، کربلا میں آپ کو یہ بھی منظر دیکھنا ہے کہ شمر کا کند خنجر ہے اور آپ کے بھائی کا گلا ہے، منادی کی ندا ہے، الا قتل الحسین بکربلا۔